میں ان دنوں نویں جماعت کے امتحانات سے فارغ ہو کر اپنی چھوٹی پھوپھو کے ہاں مہینہ بھر رہنے گئی تھی۔ پھوپھو کے گھر میں افراد کم تھے اور روپے پیسے کی کثرت تھی۔ جس وقتی ملازمہ روز آتی تھی، گھر میں پھوپھو پھوپھا اور طارق بھائی ہی ہوتے تھے۔ مونا باجی 2 سال پہلے بیاہ کر دوسرے شہر چلی گئیں تو کام کاج کی کوئی فکر نہ تھی۔ پھوپھو کی دیورانیاں جٹھانیاں بھی پاس پاس ہی رہتی تھیں اور انہیں ویسے بھی نت نئی سہیلیاں بنانے کا بھی بہت شوق تھا۔ سچی بات ہے، میری بھی بہت سی ہم عمر دوستیں تھیں، سو میں جب پھوپھو کے ہاں جاتی بہت مزہ آتا تھا اور جلدی واپس آنے کا جی نہیں کرتا تھا۔ مگر اس بار جب میں گئی تو میرا دوبارہ کبھی پھوپھو کی طرف جانے کا دل نہ کیا۔ ایک 40-50 سال کا آدمی پھوپھو کے گھر آیا کرتا تھا۔ میں جب سال پہلے امی کے ساتھ 2 دن رہنے آئی تھی تب بھی وہ آدمی آیا تھا۔ پھوپھا جی کے گھٹنے میں شدید درد رہتا تھا۔ ڈاکٹرز نے آپریشن کا کہا تھا، مگر وہ لوگ آپریشن نہیں کروانا چاہتے تھے، سو ان کو روحانی علاج کے لیے بلا لیا۔ وہ میرے اس قیام کے دوران بھی 3 بار وہاں آئے تھے۔ مجھے آج بھی ان کا حلیہ اور نین نقش یاد ہیں۔ سرخ و سفید رنگت، آنکھوں میں سرما ڈالا ہوتا تھا۔ ان کے بالوں کا رنگ سنہری لال سا تھا یا شاید مہندی سے رنگے ہوئے تھے۔ لمبی چوڑی جسامت، ہر بار ایک ہی ہلکے جامنی رنگ کی مگر صاف ستھری شلوار قمیض میں ملبوس ہوتے۔ آتے تو پورے گھر کا دورہ کرتے اور پھونکے شوکے مارتے۔ مجھ پر نظر پڑتی تو سر پر پیار دے کر پھر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر پھوپھا جی یا طارق بھائی سے باتیں کرتے رہتے۔ کبھی کبھی پھوپھو بھی ساتھ ہوتی۔ ایک دفعہ میرے پوچھنے پر پھوپھو نے بتایا کہ یہ ہمارے بابا صاحب ہیں۔ پھوپھو نے نام بھی بتایا تھا مگر مجھے اب یاد نہیں۔ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہو تو ہم ان سے دعا کرواتے ہیں، پھوپھو نے بڑے یقین سے بتایا تھا۔ ان کے والد بھی پہلے یہاں آیا کرتے تھے۔ میں نے سن کر کندھے اچکائے۔ مجھے ان سے یا ان کے والد سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ انہی دنوں پھوپھو کے گھر ایک خاتون بھی آیا کرتی تھی، تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن۔ گہرا رنگ، دبلا سراپا مگر بڑی بڑی آنکھیں جنہیں سرمے کی سلائیوں سے خوب بھرا گیا ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے تو کوئی بات نہ کرتی مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے کمرے میں ٹھہرنے تک بجائے اس کے کہ وہ براہ راست مجھ سے کچھ پوچھتی، عجیب سی نظروں سے وہ میرا جائزہ لیتی رہتی تھی۔ مجھے تو الجھن سی ہوتی تھی، سو میں ان کے بیٹھنے تک دوسرے کمرے میں ٹی وی لگا کر بیٹھ جاتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے پھوپھو سے اس کی بابت بھی پوچھ لیا۔ وہ 5 ماہ پہلے ہی اس علاقے میں آئی تھی اور پچھلی گلی کے نکڑ پہ ایک گھر کرائے پر لیا ہوا تھا۔ بیچاری بیوہ تھی اور بے اولاد بھی۔ بچوں کے لیے لکڑی کے کھلونے بنا بنا کر گزارا کرتی تھی۔ اکیلی ہونے کے باوجود مجھے اس کی اتنی اجاڑ ویران جگہ پر رہنے کی وجہ سمجھ میں نہ آئی کہ سامنے والے 1-2 گھر بھی خالی تھے، مگر مجھے کیا لگے؟ یہی سوچ کر میں چپ رہی۔ پھوپھو کا ارادہ تھا چند روز میں اس کی طرف جانے کا اور مجھے ساتھ لے جانے کا کہہ رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد بازار سے واپسی پر کالونی کے قریب پہنچ کر طارق بھائی کو گاڑی کچے رستے کی طرف موڑنی پڑی کہ بلدیہ والوں کی لاپرواہی کی وجہ سے گٹر ابلنے کو بےتاب تھے۔ دوسرا رستہ نسبتاً صاف مگر ویران تھا۔ سڑک کے ایک طرف خستہ حال مکان تھے جبکہ دوسری جانب خالی پلاٹوں کی لمبی قطار تھی۔ جب کہیں سبزہ، کہیں کچرا، جو کہیں خوردہ پودوں کی بہتات تھی۔ ہماری گاڑی جوں ہی سڑک کے وسط میں پہنچی، انتہائی تیز بدبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ بے اختیار میں نے دایاں ہاتھ اپنے ناک پر رکھا۔ جلدی سے وہاں سے گاڑی گزارتے ہوئے میں گلی کے آخری سرے تک پہنچی اور کب کی روکی سانس بحال کی۔ پھوپھو کا 4 دن بعد پھر ارادہ بن گیا بازار جانے کا۔ پچھلی بار برآمدے کے لیے جو پردے لیے تھے شاید وہ تبدیل کروانے تھے، مگر واپسی پر وہی مصیبت کہ سیوریج کا کام ہفتہ بھر چلتے رہنے کی وجہ سے جو مسئلہ تھا وہ جوں کا توں تھا اور ہمیں پھر اسی غلیظ رستے سے گزرنا پڑا۔ میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی مگر یوں لگتا تھا جیسے وہ سڑے ہوئے گوشت کی بو ہو۔ خیر، بڑی مشکل سے سانس روک روک کر وہ رستہ پار کیا۔ میں اس بدبو والے معاملے کو بھول ہی جاتی اگر کلثوم جو پھوپھو کی دیورانی کی بیٹی
اور میری بہت اچھی سہیلی بن گئی تھی۔ مجھے اپنے ساتھ جانے کا نہ کہتی۔ اسے اپنی اسکول کی دوست کی طرف جانا تھا اور وہ مجھے بڑے شوق سے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ پھپھو سے اجازت لے کر ہم اگلے دن سحپہر کے وقت نکل پڑیں۔ گلی کی نکڑ تک پہنچنے پر میری ایک اور غلط فہمی دور ہوئی۔ پیدل ہونے کی وجہ سے ہم اعتراف کا جائزہ بھی لیتی جا رہی تھیں جب اچانک پھر سے اسی بدبو نے میرے نتنوں کو چھوا۔ میں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ نظام انہضام کو الٹا دینے والی بو کس خالی پلاٹ سے ابھرتی ہے، تو ایسا ہرگز نہ تھا۔ وہ بہت گندی، انتہائی غلیظ مہک کہ جس کو ٹھیک سے بیان کرنے کے لیے مجھے مناسب الفاظ بھی نہیں مل رہے تھے، ہمارے دائیں جانب گلی میں بنے خستہ حال مکان سے آ رہی تھی۔ میں اور کلثوم تیزی سے وہاں سے گزرے اور 1 منٹ تک اور چلنے کے بعد سعدیہ کے گھر پہنچ گئے، مگر واپسی پر جب وہی بدبو بدستور آتی رہی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ کلثوم کے منع کرنے کے باوجود میں نے ناک پر دوپٹہ رکھا اور اس گھر کے اندر جانے کا ارادہ کر لیا۔ گلی میں حسب معمول غضب کا سناٹا تھا۔ غروب آفتاب کی تاریکی چہار اطراف پھیلنے لگی تھی۔ طارق بھائی کچھ دن پہلے شاید اسی گھر کے متعلق ذکر کر رہے تھے کہ یہ گھر بند ہے کافی عرصے سے۔ کیا کوئی ہوائی مخلوق ہے؟ پھر اندر اس وقت یہی خیال آیا تھا میرے دماغ میں۔ میں نے اپنے قدم یکدم پیچھے ہٹا لیے۔ کلثوم تو ڈر کے مارے پہلے ہی دور کھڑی تھی، مگر پھر میری نظر دوسری دیوار کی کھڑکی سے نظر آتے کمرے کے اندر گئی۔ ہلکی سی بتی جل رہی تھی، لہٰذا اندر کا منظر کافی حد تک صاف تھا۔ دیواریں سیلن زدہ اور انتہائی بدرنگ تھیں، جیسے سالوں ان کی صفائی نہ کی گئی ہو۔ میں نے ایڑیوں کے بل اونچا ہوتے ہوئے کمرے سے گھر کے باقی حصے میں جھانکنے کی کوشش کی، جو نسبتاً کم روشن تھا۔ اس وقت بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے، چولہے کے اوپر ایک دیگچی رکھی ہوئی تھی اور پاس کچھ ہڈیاں تھیں جنہیں اس وقت تو میں نے جانور کے پنجے سمجھے۔ 2 گڑیا تھیں اور ایک کینچی بھی پاس رکھی تھی۔ بہت گندگی اور بدبو تھی اس گھر میں، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ اور دیکھ پاتی، ایک کالی بلی نہ جانے کہاں سے چھلانگ لگاتی کھڑکی کے پاس سے گزر گئی۔ میں چیخ مارتی فوراً وہاں سے بھاگی۔ میں اس بات کا ذکر کسی سے نہ کر سکی، یہاں تک کہ امی اور ابو مجھے لینے آ گئے، اور اسکول کھلنے کے جوش میں یوں بھی سب بھول گئی۔ مگر کچھ ہی عرصے بعد پھپھو کا فون آیا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ مونا باجی کا نومولود 2 دنوں سے لاپتہ تھا۔ کیسے مجھ سمیت سبھی حیرت زدہ اور بے حد پریشان تھے۔ کیس پیچیدہ ہونے کی وجہ سے مونا باجی ڈلیوری کے بعد ہفتہ 10 دن تک اسپتال رہی تھی، اور اسی دوران کسی نے یہ غیر انسانی حرکت کی تھی۔ میرے تو یہ سب سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بابا اور تایا وغیرہ کا یہی مشورہ تھا کہ اسپتال کی انتظامیہ کے خلاف رپورٹ درج کروائی جائے، مگر ڈاکٹرز تو ہاتھ ہی نہیں پکڑ رہے تھے، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے خود بچہ غائب کیا ہے۔ مونا باجی کی حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں جیسی ہو گئی تھی۔ سال اسی طرح گزر گیا۔ میں بھی اپنی تعلیم میں مصروف ہو گئی، مگر قدرت کو شاید میرے سامنے ابھی مزید خوفناک حقائق سے پردہ اٹھانا تھا۔ تب بھی گرمیوں کی ہی چھٹیاں تھیں۔ پھپھو ہماری طرف ہفتہ بھر رہنے آئی ہوئی تھی۔ میں بائیولوجی کا پہلا چیپٹر کھول کر نوٹس بنا رہی تھی جب پھپھو نے بتایا کہ ان کے محلے کے نکڑ والے گھر سے ایک 3 ماہ کا بچہ غائب ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ ان کے ہمارے گھر آنے سے 3 دن پہلے کا تھا۔ میں ایک بار پھر لرز کر رہ گئی۔ پھپھو لوگ تو اب اتنا ڈر گئے تھے کہ اپنا یہ گھر بیچ کر کسی اور علاقے میں رہنے کا سوچنے لگے، مگر بابا لوگ اس کے حامی نہیں تھے کہ پھوپھا جی کا جمع جمایا کاروبار تھا اور طارق بھائی کی بھی بہت اچھی نوکری تھی، سو یہ سب اتنا آسان نہ تھا۔ پھر مزید کچھ دن گزرے۔ میرے نہ چاہنے کے باوجود اگلے سال پھر گرمیوں کی چھٹیوں میں مجھے امی کے ساتھ 2-3 دن کے لیے پھپھو کے ہاں جانا پڑا۔ مونا باجی پھر امید سے تھیں، اور اس بار انہوں نے بہت قریبی لوگوں کو ہی اس بارے میں بتایا تھا۔ جس دن ہم آئے تھے مونا باجی واپس چلی گئیں، اور اس دن بابا صاحب بھی آئے تھے۔ حسب توقع مجھے سر پہ پیار دے کر اور کچھ دیر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر چلے گئے۔ امی اور مونا باجی بھی ان کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھیں۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ اگلے دن امی اور پھپھو
بازار سے واپسی پر پیدل اسی راستے پر ہو لیے جہاں 2-3 برس پہلے بدبو کی وجہ سے میں ایک تجسس کا شکار ہوئی تھی۔ اس دن پھر نہ جانے میرے ذہن میں کیا سمائی، امی اور پھپھو کو باتوں میں مگن دیکھ کر میں نے اپنے قدم اسی گھر کی جانب موڑ لیے۔ کافی آگے جا کر امی نے مجھے آواز دی تو میں نے انہیں یہ کہہ کر چلتے رہنے کا کہا کہ میں بس ابھی آتی ہوں۔ گرمیوں کے لمبے دن اور لو بھری سپہر تھی۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی رہیں جبکہ میں انہیں یکسر بھول کر اس گھر کی اسی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی، یوں جیسے کوئی ادھورا منظر آج بھی میرا منتظر ہو، اور شاید میں واقعی اس منظر کو کبھی ٹھیک سے بیان ہی نہ کر سکوں۔ وہ بابا صاحب تھے اور اس کے ساتھ کھڑی وہ عورت اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ وہی عورت تھی جس کی نظروں کے حصار سے میں ڈرتی تھی۔ وہی سیاہ گہری آنکھیں، گہرا گلا، گندگی کا ڈھیر، اپنے ارد گرد سے بے خبر۔ وہ دونوں آپس میں باتیں بلکہ بحث کر رہے تھے۔ جالی والی کھڑکی سے میں ان کی آوازیں سن سکتی تھی۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں ایک بہت ہی گھنونے کھیل میں ملبوس ہیں۔ ثریا نامی وہ عورت مردہ انسانوں کی ہڈیاں نکال کر ان پر مختلف طریقوں سے نہ صرف خود جادو ٹونے کرتی تھی بلکہ انہیں بابا صاحب جیسے دیگر لوگوں کو بھاری رقم کے عوض بیچتی بھی تھی۔ ثریا کے گھر کی پچھلی جانب ہی ایک چھوٹا سا قبرستان تھا، اور نہ جانے وہ کیا کیا عمل کرتی ہوں گی کہ گورکن کے ہوتے ہوئے بھی وہ قبروں سے مردوں کو نکال کر لے جاتی تھی۔ بابا صاحب کی شہر میں بہت بڑی کپڑوں کی دکان تھی، اور پھپھو کے مطابق ان کے پاس ہر مصیبت، ہر مسئلے کا حل ہوتا تھا۔ ہانپتے کانپتے اس گہری ہوتی رات میں نے کیسے پھپھو اور امی کا سامنا کیا یہ میں خود بھی نہیں جانتی۔ اس کے بعد ہفتہ بھر میں بخار میں جکڑی رہی۔ پھپھو نے پریشانی میں بابا صاحب کو بلا لیا تھا۔ میں اندر تک کانپ گئی، ڈر کے مارے میں نے آنکھیں ہی نہیں کھولی۔ پھر میں نے ضد پکڑ لی کہ مجھے گھر واپس جانا ہے۔ اپنے گھر واپس آنے کے بعد بھی میں بہت دنوں تک شدید الجھن کا شکار رہی۔ میں چاہ کر بھی ایک دم سے کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میرا اپنا ذہن اتنا پختہ نہیں تھا کہ سب کچھ فوراً سمجھ جاتا کہ وہ سب کیا تھا، کیوں تھا، اور وہ سب ممکن کیسے تھا۔ پھپھو لوگوں کو یقیناً بابا صاحب اور ثریا کی اصلیت کا نہیں معلوم تھا۔ وہ تو کسی پریشانی یا مصیبت کے وقت دم درود کے لیے بابا صاحب کو بلاتے تھے، اور وہ عورت اپنی شناخت چھپانے کے لیے اور اپنا کام جاری رکھنے کے لیے ہر 6 ماہ بعد جگہ بدل لیتی تھی۔ مگر میں چپ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ جب مونا باجی کا خیال آتا میرا دل کانپ جاتا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا مجھ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے یہ سوچے بغیر کہ امی میری بات پر کیسا رد عمل ظاہر کریں گی، انہیں سب سچ بتا دیا کہ میں اس دن کیوں الٹے پاؤں بھاگی تھی، اور کیوں امی اور پھپھو کے اصرار کرنے کے باوجود انہیں تب کچھ نہ بتا سکی۔ امی پہلے بہت حیران ہوئی اور شاید میری بات کو کوئی غلط فہمی سمجھتی، مگر انہیں پتہ تھا کہ میں خود سے کہانیاں گھڑنے کی عادی ہوں، نہ جھوٹ بولنے کی۔ ویسے بھی میں کوئی 11-12 سال کی بچی تو نہیں تھی جس کی بات کو امی من گڑت کہہ کر ٹال دیتی۔ میں نے اس وقت 12ویں کے امتحانات دیے تھے۔ امی نے نہ جانے کیسے پھپھو کو سمجھایا اور قائل کیا تھا کہ مونا باجی کی ڈلیوری ہمارے علاقے کے قریبی اسپتال میں ہوئی، اور سارا چلا بھی ہماری طرف ہی کیا۔ کچھ ماہ بعد پھپھو نے وہ گھر بیچ کر لاہور کے کسی دوسرے کونے میں گھر خرید لیا۔ یہ سب بہت مشکل تھا، مگر ظاہر ہے گھر کے سکون سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ بابا صاحب اس سب کے بعد ایک بار پھپھو کے پرانے گھر گئے تھے، لیکن اس بار تو وہ خود اندر تک کانپ گئے تھے۔ پھپھو لوگوں نے اپنی نقل مکانی یا مونا باجی کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ بھی بہت پہنچے ہوئے آدمی تھے۔ جب تھوڑے عرصے میں انہیں پھپھو کے گھر چھوڑ جانے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے طریقے سے پھپھو کے نئے گھر کا پتہ لگوا ہی لیا، جس کا تھوڑا نقصان مونا باجی پھپھو کو برداشت کرنا پڑا۔ مونا باجی کے یہاں بیٹا ہوا تھا۔ چلا پورا کرنے کے بعد وہ پہلے اپنے سسرال اور پھر پھپھو کی طرف گئی تھیں، جہاں کچھ چیزوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا۔ رات کے وقت اسد کے ساتھ سو رہی ہوتی تو ان پر خون کی چھینٹیں پڑتی۔ کچن میں کام کر رہی ہوتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے ننھا اسد حلق پھاڑ کر رو رہا ہے، مگر جب کمرے میں آ کر دیکھتی تو وہ سو رہا ہوتا یا آرام سے لیٹا کھیل رہا ہوتا۔
آخر کار پھپھو نے باجی کو فوراً اپنے سسرال بھیج دیا، مگر جان پھر بھی نہ چھوٹی۔ پھپھو کی ٹانگوں بالخصوص ہڈیوں میں بہت درد رہنے لگا تھا، سر کے بال تیزی سے جھڑ رہے تھے۔ اب وہ لوگ چاہ کر بھی اس حقیقت کو فراموش نہیں کر سکتے تھے کہ یہ سب کسی کیے کرائے کا نتیجہ ہے، اور وہ بابا صاحب اور سریا کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ بالآخر طبی علاج کے علاوہ پھوپھا جی نے مکمل روحانی علاج کروانے کا فیصلہ کیا۔ آخر کار اس سب سے نجات کیوں نہیں مل رہی تھی؟ پروفیسر سعید انور کو علم روحانیات پر عبور حاصل تھا۔ ان کی ظاہری شخصیت سے لگتا تھا کہ وہ ان سب معاملات کی الف بے بھی نہیں جانتے، مگر کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ کسی کتاب کو اس کے اوپر والے صفحے سے جج نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نہ صرف ایک نجی تعلیمی ادارے سے بطور استاذہ منسلک تھے، بلکہ اللہ کے کلام اور تسبیحات کی فضیلت پر اور لیکچر بھی کرواتے تھے۔ ان سے رابطہ کرنے کے بعد نہ صرف پھپھو لوگوں کے ذہنوں کی گرہیں کھلی، بلکہ میرا اپنا یقین بھی مزید پختہ ہوتا گیا کہ ایک اللہ کی ذات کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ اس کی ذات کی عظمت و وسعت پر میرا توکل بڑھ گیا۔ سورہ بقرہ کی باقاعدہ تلاوت، صدقات اور چند دیگر قرآنی وظائف سے آہستہ آہستہ پھپھو کے گھر کے حالات بہتر سے بہترین ہو گئے۔ مونا باجی کو بھی دوبارہ کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ بابا صاحب اور سریا تو یوں ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ مونا باجی کے پہلے بچے کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ زندہ تھا یا مردہ، فروشوں کے ہاتھ چڑھ گیا، لیکن اللہ نے مونا باجی کو اسد کی صورت دوبارہ اولاد کی نعمت سے نواز کر جلد ہی ان کے دکھ کا ازالہ کر دیا تھا، اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ آج سے چند برس قبل اس منظر کا ادور جانا اور کچھ عرصے بعد پورا ہونا قدرت کی طرف سے طے تھا۔ تب میں زیادہ کم عمر تھی، اگر تب بابا صاحب اور سریا کو دیکھ بھی لیتی تو حقیقت کو سمجھ ہی نہ پاتی، یہ جان ہی نہ پاتی کہ وہ دونوں نہ صرف مردہ فروش تھے بلکہ چھوٹے بچوں، خصوصاً شیر خوار اور نومولود کی اغوا میں بھی ملبوس تھے۔ خیر، یوں ہی وقت گزرتا گیا، لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھا۔ اب تو ان سب سوالوں کے لرزہ خیز جواب مجھے خود ہی مل گئے ہیں۔ اب سوچتی ہوں تو بے حد دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو آج بھی بہت سے مردہ فروش پائے جاتے ہیں جو بھیڑیے کی کھال میں مذہب بنے پھر رہے ہیں، اور جن کے پیٹ کا دوزخ بھرتا ہی نہیں، جو روحانیت اور شرافت کے پردے کے پیچھے سفاکیت کی انتہا پر پہنچ چکے ہیں۔ 2 سال پہلے ایک مشہور اخبار میں خبر پڑی تھی کہ قصور کے علاقے سے مردہ فروشوں کا ایک گروہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ مجھے خوشی ہوئی تھی اور ساتھ یہ دعا بھی دل سے نکلی کہ اسی طرح دنیا کے ہر کونے سے ایسے درندے بے نقاب ہو جائیں اور ان کو عبرتناک سزا ملے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔